اب ظاہر بات موضوع حدیث تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، تو اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب ایک حدیث کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ باقی سارے کے سارے احادیث کے بارے میں خراب ہو گیا، اور اس طرح کے میڈیا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب آپ کو بہت سارے ایسے اقوال ملیں گے جس کا بیک گراؤنڈ کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں پر مذکور ہے، آیا یہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں یا نہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی قول کو حدیث کی نیت سے شیئر کر رہے ہیں اور وہ حدیث نہیں ہے تو آپ بجائے ثواب کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اگر آپ کا واسطہ کبھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ یا کسی بھی تعلیمی ادارے سے رہا ہو تو یہ دو حدیثیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی۔ پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری حدیث اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب عوامی سطح پر یہ دونوں حدیثیں جتنی مشہور ہے اتنے ہی ان دونوں کے حوالے سے عوامی سطح پر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کے حوالے کا سوال ہے تو صحاح ستہ کے جتنی بھی کتب ہے اس میں سے کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، البتہ بعض غیر مشہور کتابوں میں اس کا تذکرہ تو ملتا ہے، وہاں پر باقاعدہ ساتھ مینشن ہے ھذا الحدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قول گھڑا گیا ہے، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے۔ اب ظاہر بات موضوع حدیث تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، تو اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس حدیث پر بات کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی تقریباً ہر ادارے سے یہ حدیث سنتا ہوا آ رہا ہے، کبھی ٹیچر کے منہ سے، کبھی والدین کے منہ سے، اساتذہ کرام، یا کبھی مختلف جگہوں پر یہ حدیث تقریباً ان کو سننے کو ملتی ہے۔ ہوش سنبھالنے پر اس کو پتہ چلتا ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں بلکہ من گڑت قول ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس کی حیرت کی انتہا کیا ہوگی، باقی احادیث کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے اس طرح کی صورتحال کے بعد لوگ صحیح احادیث کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ خود ہمارے بہت سارے دوست جب باتوں باتوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی اور کا قول ہے، پہلے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن بعد میں جب دلائل اور حوالوں کے ساتھ یہ بات ان کو سمجھا دی جاتی ہے کہ یار یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی اور کا قول ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ اس کے بعد وہ صحیح احادیث پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صحیح احادیث کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا فلانی حدیث ٹھیک ہے یا وہ بھی من گڑت ہے، کیا فلانی حدیث ٹھیک ہے یا وہ بھی من گڑت ہے، اور اس طرح بہت ساری احادیث کا تذکرہ کر کے سب کے بارے میں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا باقی احادیث بھی من گڑت ہیں یا وہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ باقی احادیث ٹھیک ہوتی ہیں۔ اب ایک حدیث کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ باقی سارے کے سارے احادیث کے بارے میں خراب ہو گیا، اور اس طرح کے نوجوانوں کے منکرین حدیث اور دشمنان اسلام بڑے آسانی سے ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کچھ ایسے کیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب مرد اور عورت کا لفظ اگرچہ کہ حدیث میں موجود نہیں، لیکن اس کو کیوں اس میں گھسیڑا گیا، اس کے پیچھے ایک الگ پس منظر ہے۔ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، آج میں کسی اور غلط فہمی کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہاں علم سے مراد لکھنا پڑھنا اور اسکولنگ سسٹم مراد لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھو کہ اسکول کی دیوار پر بڑے بڑے لفظوں کے ساتھ مینشن ہوتا ہے کہ جناب علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ بالفرض اگر آپ اسے اسکولنگ سسٹم یا لکھنا پڑھنا مراد لیتے ہیں اور اس کو فرض قرار دیتے ہیں تو آج کے دور میں بھی پاکستان میں، صرف پاکستان کی ملک میں بات کر رہا ہوں، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یہ جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں۔ اور اگر آپ اس کو عالمی سطح پر دیکھیں تو عالمی سطح پر یہ تعداد مزید بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ یعنی کہ 1400 سال کی ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو اس میں یہ تعداد مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس تعلیم کو فرض قرار دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یہ جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں، وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، فرض چھوڑنے کی وجہ سے، فرض کے تارک کی وجہ سے، یعنی کہ چونکہ فرض کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا تو ظاہری بات ہے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور اگر وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا یہ شاید مجھے میرے خیال سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سوال ہوتا ہے پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب عرض ہے کہ یہاں پر علم سے مراد ان چیزوں کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے جو کہ اسلام میں ضروری ہیں اور فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے اسلامی فرائض ہیں، بنیادی عقائد ہیں، اور حلال اور حرام کا علم ہے کہ اگر آپ کو کبھی حلال اور حرام سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے، اور ان دونوں میں تمیز کیسی کرنی ہے اور کیسے حلال کے اوپر عمل کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اب اس بنیادی تعلیم کے لیے آپ کو اسکولنگ سسٹم یا لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے والدین، ٹیچر، اساتذہ کرام یا کسی کو بھی دیکھ کر یا سن کر یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں بیسک معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر میرا مقصد علم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اس مقام پر ان احادیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو کہ عوام کے درمیان رائج ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ جو بھی حدیث آپ تک پہنچے پہلے تو یہ میک شور کرے کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں، اور اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ کرے کہ اس حدیث کے مطلب کو سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب آپ کو بہت سارے ایسے اقوال ملیں گے جس کا بیک گراؤنڈ کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں پر مذکور ہے، آیا یہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے میری طرف غلط بات کی نسبت کی، کسی ایسی بات کی نسبت جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی، اور اس کی نسبت میری طرف کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی قول کو حدیث کی نیت سے شیئر کر رہے ہیں اور وہ حدیث نہیں ہے، تو آپ بجائے ثواب کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس وجہ سے جو بھی حدیث آپ سنیں تو دو کام کر لیا کرے، میں اس کو دوبارہ اسی فارمولے کو دہرا رہا ہوں۔ پہلا یہ میک شور کیا کرے کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں، اور دوسرا کام اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، اس کا مطلب سمجھ کر اس کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔